السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، فرینڈس آف پاکستان۔ آپ سے درخواست ہے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ گزارش یہ تھی کہ کل بھی میں نے آپ سے سندھ سے متعلق تمام معلومات پہنچائی تھیں، اور آج بھی میں تمام جوڈیشری، رینجرز اور سب کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور تمام جتنے سارے ادارے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ان کراچی، اس کے لیے طریقہ کار ہم نے یہ بنایا ہے کہ تمام جتنے سینٹر کے پہلے ہم آ رہے ہیں جوڈیشری پر، کیونکہ ہمارے لوگوں کو انصاف چاہیے، روزی روزگار چاہیے، ان کے گھر پہ انصاف، روزی روزگار، ان کا گھر پہ مکان، ان کے گھر پہ قریب، یہ ساری ہماری مقصد ہے۔ میرا مقصد 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور 7 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا یہی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ہم بہت اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس اتنا دولت ہے، اتنی دولت ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی طاقتوں میں سے بڑی طاقت ہے۔ یہ سندھ بن سکتا ہے، کراچی بن سکتا ہے۔ کراچی اپنی اصل حالت پہ نہیں کبھی بھی ایسا اتنا بڑی پوزیشن میں کبھی نہیں آیا ہوگا جیسے اب آ سکتا ہے، اگر ہم یہ قانون بنا کے باقاعدگی سے عمل کرا دیں۔ میں عرض کرنے والا ہوں کہ اپنی چیف جسٹس کا جو وہ ہے، اس کو صرف سینٹر میں رہے گا، سینٹر کا سینٹر میں رہے گا، ساؤتھ کا ساؤتھ میں رہے گا، ویسٹ کا ویسٹ میں رہے گا، ایسٹ کا ایسٹ میں رہے گا۔ ہم نے ان کے نام بھی منتخب کر لیے ہیں، اور اس کا نام جو ہم رکھنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں، اس میں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سینٹر ہوگا، ان کا نام ہوگا خان نوابزادہ لیاقت علی خان کے نام سے یہ اسٹیٹ ہوگی۔ دوسرا نام جو ہے وہ ہمارے پاس ساؤتھ میں آتا ہے، وہ آدم جی ہمارے جو بہت بڑے آدمی تھے، وہ اپنے ساؤتھ کے وہ تھے، ان کا نام جو ہے وہ بہت، انہوں نے بڑی ہماری مدد بھی کی تھی۔ اب یہ بڑی لمبی اسٹوری ہو جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کو ہم ایسٹ سے اسٹیٹ کا مالک بنانا چاہتے ہیں، مالک تو نہیں بلکہ ہم ان کو اسٹیٹ کا نام دے رہے ہیں، ہم ڈاکٹر قدیر کے نام سے، وہ تو بیمار ہیں۔ ایسے ہی ویسٹ سے اپنے ڈاکٹر عطاء الرحمان، پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان، وہ اسٹیٹ کے نام سے ہوگی، عطاء الرحمان صاحب کے نام سے ہوگی۔ اور جو ہم نارتھ میں چلے جاتے ہیں تو نارتھ کا جو سارا علاقہ ہے وہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے ہوگا۔ لہذا یہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اب چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ، ان کے تمام دفاتر جو ہیں وہ سارے اپنے اپنے علاقوں میں شفٹ ہو جائیں گے۔ جو سینٹر کے کیسز ہیں صرف سینٹر کے چیف جسٹس دیکھیں گے اسے، باقی کوئی کسی قسم کا کیس جو ہے وہ دوسری جگہ کا نہیں لیں گے۔ اس سے بہت سارے فوائد یہ ہوں گے کہ آپ کے اگر سب سے بڑا جو یہ ہنگامہ اور ہر وقت یہ طوفان وہ رہتا ہے، طوفان برپا رہتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ سٹی کورٹ بھی اور اپنا جو ججز ہیں وہاں کے سارے، جو ساؤتھ کے ہیں وہ ساؤتھ میں چلے جائیں گے، جو نارتھ کے وہ نارتھ میں چلے جائیں گے، جو ایسٹ کے وہ ایسٹ میں چلے جائیں گے، جو ویسٹ کے ویسٹ میں چلے جائیں گے۔ کوئی بھی وہاں وہ آفس نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے سسٹم میں ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارا وہاں کا ایک میئر ہوگا، ایک میئر کے ساتھ پورے سینٹر کا ایک میئر ہوگا، those who will be the controlling authority and chief secretary also and DG rangers will also there، آپ کے مشوروں میں شامل ہوں گے وہ۔
یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کی یہ 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنیں گی تو اس میں ہم نے اپنے اس کو ڈویژن ہم نے کرنا ہے. ڈویژن کس طرح کریں گے کہ ہمارا نمبر 1 یہ ہوگا کہ ہم نے یہاں پر جو اپنی اسٹیٹ بنائیں گے، اس اسٹیٹ میں ایک کمشنر، ایک DIG اور ایک SSP اور ایک DC جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا. کلیکٹ کرنے کے بعد یہ اپنی ذمہ داری ان کی ہوگی کہ وہاں جتنی دولت ان کو وہاں سے ملے گی وہ خود اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد حساب دیں گے باقاعدہ. جو DC ہوتا ہے وہ کلیکٹر بھی ہوتا ہے. کلیکٹ وہ کریں گے، FBR کو رپورٹ کریں گے کہ یہ اتنا ریونیو اکٹھا ہوا ہے، وہ ان کو بھی دیں گے اور اپنے پاس بھی رکھیں گے. ہمارے پاس، میں نے جیسا عرض کیا، ہمارے پاس ریونیو کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد جو ہم اس کو اور آگے لے کے جا رہے ہیں، دوسرا ہم ڈیوائڈ کریں گے اس کو نیچے کی سائڈ پہ، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پر جائے گا. ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہوگا وہ ایک چیئرمین الیکٹ ہوگا اور چیئرمین کے ساتھ میں ایک اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا ہوگا. اسسٹنٹ کمشنر کے علاوہ ایک SP ہوگا، باقی ان کے ساتھ پولیس کا عملہ ہوگا اور ہمارے رینجرز کا وہاں پر ایک، ان کی نگرانی کے لیے بھی، ان کے ساتھ دینے کے لیے بھی، ان کی مدد کرنے کے لیے بھی. جو تیسرا ہمارا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسک ڈیموکریسی کے سسٹم پہ جانا ہے، جہاں پر کہ وہ ایک چھوٹا سا سسٹم ہوتا ہے، وہ الیکٹ ہوگا. الیکٹ ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ کمیٹی بنے گی. وہ کمیٹی جو ہے، وہ کمیٹی 3 آدمیوں کی ہو سکتی ہے، 5 آدمی کی ہو سکتی ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کیا کرے گی. اگر کوئی اس سے بڑھ کے کوئی غلط بات ہوتی ہے، کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے قریبی پولیس موجود ہے اور وہاں پر باقاعدہ ایک جج کی ڈیوٹی لگائی جائے گی، جو 16 گریڈ کا ایک چھوٹا جج ہوگا. وہ جو فیصلہ ہوگا وہ وہاں کرے گا، ان کے گھر پہ. یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں یہ ہوگا کہ جو غریب آدمی ہے، کسان ہے یا اور دوسرا ہے، اس کو روزی روزگار، انصاف، مکان گھر پہ وہیں ملے گا. یہ ہے ہمارا ایک سسٹم، جس کو میں بہت مختصر کر کے بات کر رہا ہوں، لیکن جن کے نام سے یہ رکھا گیا ہے انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے. اور یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں گی. ایسے سندھ میں بھی میں نے یہ کیا ہے کہ اپنے رسول بخش کلیجو صاحب جو ہے وہ ٹھٹا کے، ہم نے وہ اسٹیٹ بنائی ہے، اس میں ٹھٹا کے وہ وہاں کے اسٹیٹ کے وہ ہوں گے، گورنر ہوں گے اور چیف ہوں گے. ہی ول بی دا کنٹرولنگ اتھارٹی، اسٹیٹ کا وہ گورنر ہوگا. اینڈ اس کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں ان میں ہمارے شاہ عبد اللطیف بٹائی، وہ سکھر کے علاقے میں ان کا وہ پورا جو سکھر کی جوریسڈکشن ہے وہ اسٹیٹ ان کی ہوگی، نام سے منسوب کی جائے گی. میں نے پہلے تفصیل تو بتا دی تھی اس سے متعلق. ایسے ہی ہمارے شاہ مراد جو اپنے پیر پگارا کے دادا تھے، جن کو انگریزوں نے قتل کیا تھا، انہوں نے بڑی قربانی دی تھی ہمارے پاکستان کے لیے، نہیں انگریزوں سے جنگ کر کے، ان کے نام سے منسوب کی جائے گی. تو اس کے علاوہ ایک ہمارے بہت بڑے اعلیٰ قسم کے وہ ہیں وہاں، جن کو کہ ہم وہ سوچ رہے ہیں، ابھی مشورہ کر کے ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کو بھی وہاں پر اس میں 7 اسٹیٹس میں ان کا نام بھی رکھا جائے گا. یہ میں آپ کو ابھی مختصر میں نے عرض کیا ہے، اور ہم اسی سسٹم کے تحت ہم یہ جو 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اینڈ 7 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، اگر ہم یہ 2018 میں بنا دیتے، نہ تو چیف جسٹس نے پرواہ کی ہے سندھ کے، نہ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ابھی تک اس کو فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ ہونا ہے، ہوگا انشاءاللہ. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سب کوآپریٹ کریں گے، آپ کے فائدے کی چیز ہے یہ. لیکن آپ کے یہ کورٹ میں جو تماشا ہوتا ہے، سٹی کورٹ ہم جا نہیں سکتے، ہائی کورٹ ہم جا نہیں سکتے،
کون سی کورٹ رہ جاتی ہے، عدالت کون سی رہ جاتی ہے؟ آپ کے پاس تو چیف جسٹس صاحب کے پاس تو یہ اپنے پورے سندھ کے بیچارے غریب لوگ وہاں مارے پھرتے ہیں، کیونکہ وہاں تو کوئی کیس سنتا ہی نہیں ہے۔ لہذا میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ اس سسٹم پر آنے کی تیاری کر لیجئے، اور انشاءاللہ یہ سارا سپریم کورٹ بھی الاؤ کرے گی، ہائی کورٹ بھی الاؤ کرے گی۔ میں اس بات پر اپنے فخریہ اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارے اس میں آرمی ان کے پیچھے ہوگی، رینجرز کے پیچھے ہوگی، سپورٹ کریں گی، اس لیے کہ نیک کام کے لیے کوئی، دیکھیے میں نہ کوئی سفارش کسی کی مانگتا ہوں، نہ کسی کی سفارش چاہتا ہوں، نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ بہت بڑی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ انصاف کیجئے، ہر آدمی بھی انصاف کرے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ملک سونا اگلنے لگے گا، آپ دنیا میں ترقی کریں گے۔ میں نے آپ کو فری پورٹ کرنے کے لیے کہا ہے کراچی کو، اس میں انٹرنیشنل ایئر لائنس پوری ساری یہاں آ جائیں گی، آپ کے پاس میں سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔